بسم اللہ الرحمن الرحیم لأبی یوسف ان المرأة تدعی الزیادة والزوج ينکر والقول قول المنکر مع یمینه الا ان یاتی بشیء یکذبه الظاہر فیہ وهذا لأن تقوم منافع البزع ضروری فمتى امکن ایجاب شیء من المسمى لا يصار الیہ۔ متن کا مسئلہ آیا تھا کہ میاں بیوی مہر کے سلسلے میں اختلاف کرتے ہیں، عورت کا دعویٰ کچھ ہے، شوہر کا دعویٰ کچھ ہے، تو ایسی صورت میں مہر مثل جس کے ساتھ ہوگا اس کے دعوے کا اعتبار کیا جائے گا۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا قول آیا تھا کہ ہر صورت میں شوہر کے قول کا اعتبار ہوگا، الا یہ کہ شوہر ایسی معمولی چیز کا دعویٰ مہر میں کرتا ہے جس کو عامتاً مہر میں نہیں دیا جاتا ہے، تو ایسی صورت میں پھر مہر مثل اور یا یہ کہ ان کی باتوں کا اعتبار کیا جائے گا۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا جو دعویٰ تھا اس کی دلیل دے رہے ہیں کہ عورت دعویٰ کرتی ہے زیادتی کا اور شوہر انکار کرتا ہے، والقول قول المنکر، اور بات معتبر ہوگی منکر کی قسم کے ساتھ۔ عورت بینہ پیش کر دے، بینہ پیش نہیں کرتی تو شوہر انکار کرتا ہے، بیوی کہتی ہے 2000، شوہر کہتا ہے نہیں 2000 نہیں ہے، تو اب قسم کے ساتھ شوہر کی بات کا اعتبار کر لیا جائے گا، مگر یہ کہ شوہر ایسی معمولی چیز کا دعویٰ کرے جو بالکل ظاہر کے خلاف ہو، الا ان یاتی بشیء، مگر یہ کہ ایسی چیز لائے یکذبہ الظاہر، یہ ظاہر اس کو اس میں جھٹلاتا ہے۔ اور یہ بات اس لیے ہے کہ منافع بضع کی قیمت لگانا مجبوری کے درجے میں ہے، تو جب تک ممکن ہوگا مسمى میں سے کسی چیز کا واجب کرنا لا یصار الیہ، تو مہر مثل کی طرف پھیرا نہیں جائے گا۔ اس عبارت کا خلاصہ یہ ہے کہ بضع کی قیمت لگانا یہ مجبوری کے درجے میں شریعت نے واجب کر دیا ہے، تو جب متعین ہے تو جب تک متعین کو متعین کرنا واجب کرنا ضروری ہو ممکن ہوگا، اس متعین سے ہٹا نہیں جائے گا اور مہر مثل کو اس میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ امام طرفین کا کہنا یہ تھا رحمہ اللہ کہ مہر مثل جس کے دعوے کی موافقت کرے، بیوی کے دعوے کی موافقت تو بیوی والی بات معتبر ہوگی، شوہر کے دعوے کی موافقت شوہر والی بات معتبر ہوگی۔ دلیل لہما، بہت آسان ہے، دیکھیے غور سے، لہما ان القول فی الدعاوی قول من یشہد لہ الظاہر، کہ بات دعووں میں اس شخص کی بات معتبر ہوتی ہے کہ ظاہر جس کی گواہی دے، اور ظاہر گواہی دے رہا ہے اس شخص کی جس کی مہر مثل موافقت کر رہا ہے، اس لیے کہ مہر مثلی ہی موجب اصلی ہے فی باب النکاح، نکاح کے باب میں۔ کہہ رہے ہیں کہ جب کسی چیز کا دعویٰ کیا جاتا ہے تو دعووں میں ظاہر جس کے دعوے کی موافقت کرتا ہے اسی کی بات مانی جاتی ہے۔ تو اب اگر ظاہر عورت کے دعوے کی موافقت تو عورت کی یعنی ظاہر مہر مثل ہے، یہی اس لیے اصل مہر کچھ بھی واجب نہ ہو تو مہر مثل دینا ہی ہے، تو گویا کہ ظاہر مہر مثل ہوا، تو اب جس کا دعویٰ ظاہر یعنی مہر مثل کے موافق ہوگا اسی کی بات کا اعتبار ہوگا۔ فصار كالصباغ مع رب الثوب اذا اختلفا في مقدار الاجر يحكم فيه قيمة الصبغ، اور ہو گیا رنگریز کی طرح کپڑے کے مالک کے ساتھ جب دونوں اختلاف کریں فی مقدار
اجری اجرت کے مقدار کے سلسلے میں یحکم فیہ تو بازاری ریٹ کو فیصل بنایا جائے گا. کپڑے والے نے کپڑا دیا، اس نے رنگ دیا. اب یہ کپڑے والا کہتا ہے اس کی قیمت 50 روپیہ ہے، رنگریز کہتا ہے اس کی قیمت 10 روپیے 80 روپیہ ہے، دونوں میں اختلاف ہو گیا. تو اب یحکم فیہ قیمت الصبغ، رنگ کی قیمت کو اس میں فیصلہ بنایا جائے گا. بھائی یہ کپڑا ہے اور بازار میں یا تو یہ کہ کپڑے رنگنے کی کیا اجرت ہے وہی اجرت کو فیصلہ بنا دی. تو اب وہ بازار میں کپڑا رنگنے کی جو اجرت ہوگی اس کو دیکھا جائے گا کس کے دعوے کے موافق ہے، بازاری ریٹ جس کے موافق ہوگا وہی اجرت طے کر دی جائے گی. ثم ذكرها هنا أن بعد الطلاق قبل الدخول القول قوله في نصف المهر، وهذا رواية الجامع الصغير والأصل. وذكر في الجامع الكبير أنه يحكم متعة مثلها وهو قياس قولهما لأن المتعة موجبة بعد الطلاق كمهر المثل قبله فتحكم كهو. پیچھے کہا تھا کہ دخول سے پہلے اگر طلاق ہو جائے ایسی صورت میں دونوں نے اختلاف کیا مہر کے سلسلے میں، لیکن اختلاف ہو گیا دخول سے پہلے فرمایا تھا شوہر کے بعد کا اعتبار کیا جائے گا آدھے مہر میں. گویا کہ وہ 1000 کا دعویٰ کر رہا تھا، 500 مہر دیا جائے گا بیوی کو. کہہ رہے ہیں کہ یہ امام جامع صغیر اور مبسوط کی روایت ہے. یہ مسئلہ جامع صغیر اور مبسوط کا ہے. جامع کبیر میں ذکر کیا گیا ہے کہ فیصلہ کیا جائے گا اس جیسی عورت کا متعہ مثل، اس جیسی عورت کا متعہ کا فیصلہ، اس جیسی عورت کو جو متعہ ملتا ہے وہی متعہ اس کو دیا جائے گا. اور یہی صاحبین کے قول کا قیاس ہے، اس لیے کہ متعہ واجب کرنے والا ہے طلاق کے بعد جیسے مہر مثل طلاق سے پہلے، بس اسی کو فیصلہ بنا دیا جائے گا. جب مہر مثل کی موافقت کی وجہ سے بیوی اور شوہر دونوں کی بات کا اعتبار ہو رہا ہے، ذرا غور سے سنیے گا. اصل تو جامع صغیر اور مبسوط کی روایت یہ ہے، مبسوط اور جامع صغیر کا مسئلہ یہ ہے کہ شوہر کی بات معتبر ہوگی آدھا مہر دینے میں، یعنی 1000 کا دعویٰ ہے 500 دے دی جائے گا. جامع کبیر میں ہے کہ اس جیسی عورت کو طلاق قبل الدخول اگر ہو جائے کیا ان سا متعہ ملتا ہے، اس کو بھی وہی متعہ دیا جائے گا. اور یہ جو قول ہے جامع کبیر کا یہ طرفین کے قیاس کے مطابق ہے. طرفین مہر مثل واجب کرتے ہیں. اب مہر مثل کب ہوتا؟ جب طلاق نہ ہوتی، طلاق ہو گئی قبل الدخول ہو گئی تو پھر مہر مثل کی جگہ پر متاع مثل اس کو دیا جائے گا. یہی کہہ رہے ہیں کہ لأن المتعة موجبة بعد الطلاق كمهر المثل قبله. ارے بھائی طلاق قبل الدخول مہر مثل نہیں بلکہ متاع مثل، اور طلاق ہو جاتا دخول، طلاق نہ ہوتا دخول سے کے بعد یا دخول سے پہلے تو پھر اس کو مہر مثل ہر صورت میں دینا ہی تھا. اب جامع صغیر اور مبسوط اور جامع کبیر دونوں کی روایت میں قدر اختلاف دکھ رہا ہے. جامع صغیر مبسوط میں شوہر کی بات کا اعتبار اس کا آدھا دیا جائے گا، جامع کبیر میں متع مثل دیا جائے گا. دونوں باتیں صحیح ہیں، صاحب ہدایہ دونوں میں موافقت بیان کر رہے ہیں. وجہ التوفیق انہ وضع المسألۃ فی الاصل، اور موافقت کی توجیہ کی مسئلے کی صورت مبسوط میں 1000 اور 2000 کے بارے میں ہے، اور متعہ لا تبلغ هذا المبلغ فی العادۃ، اس مقدار کو عادتاً نہیں پہنچتا ہے. فلا یفید تحکیمها، تو اس کو حکم بنانا مفید نہیں ہوگا.
مبسوط میں جو مسئلے کی صورت ہے وہ یہ ہے کہ شوہر دعویٰ کر رہا 1000 کا اور بیوی دعویٰ کر رہی 2000 کا، اور متعہ عامتاً اس کے نصف کو نہیں پہنچتا ہے، 1000 یا 2000 کے نصف کو متعہ پہنچتا نہیں ہے، اس لیے یہاں متعے کو فیصل نہ بنا کر کے شوہر کی بات کا اعتبار کیا ہے۔ آگے صاحب ہدایت تفصیل سے بتا رہے ہیں، دیکھیے متعہ اس مقدار کو عادتاً نہیں پہنچتا، فلا یفید تحکیمها، تو اس کو حکم بنانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اور مسئلے کی وضعها فی الجامع الکبیر، اور مسئلے کی وضع جامع کبیر میں فی المئۃ والعشرۃ 100 اور 10 میں ہے، اور متعۃ مثلها 20، اور اس جیسی عورت کا متعہ 20 ہو جاتا ہے، فیفید تحکیمها، تو اس کو حکم بنانا مفید ہوگا۔ والمذکور فی الجامع الصغیر ساکت، اور جامع صغیر میں مقدار کو بیان کرنے سے ساکت، خاموش ہے، جامع صغیر مقدار کے بیان کرنے سے خاموش ہے۔ فیحمل علی ما هو المذکور فی الاصل، اس کو محمول کیا جائے گا اس پر جو مبسوط میں ذکر کیا گیا ہے۔ بہت آسان ہے، جامع کبیر میں کہا کہ فرض مہر جو فرض کیا ہے وہ 100 اور 10 کے بیچ میں، تو اب اگر متعہ 10 کا آدھا اگر لیا، اگر شوہر کی بات مانی جاتی، مان لیجئے شوہر نے 10 کا دعویٰ کیا اور بیوی نے 100 کا دعویٰ کیا، اگر شوہر کی بات مانی جاتی تو 5 درہم ہوتے، اور 5 درہم میں ایک کپڑا بھی نہیں آئے گا، تو متعہ کیسے آتا؟ تو جامع کبیر کی روایت کے مطابق 1 اور 10، تو یہاں متعہ مثل کا فیصلہ کیا جائے گا، اور اس جیسی عورت کا متعہ 20 پہنچتا ہے۔ تو دونوں شکلوں میں عورت کے فائدے کو مد نظر رکھتے ہوئے فقہا نے فیصلہ کیا ہے کہ وہاں تو شوہر خود بخود 2000 1000 میں 1000 کا دعویٰ کر رہا، مہر ہوا ہے، طلاق قبل الدخول ہو گئی، 500 دے گا، تو 500 میں شوہر نے بیوی کا متعہ مثل اور بھی کچھ آ جائے گا، اس میں بھی عورت کا فائدہ ہے۔ اور اس میں عورت کا فائدہ اس لیے ہے کہ یہاں متعہ مثل دے کر کے عورت کے ساتھ بھلائی کرنا ہے، اس لیے کہ اگر 10 کا آدھا کیا جاتا تو 5 ہی ہوتے، اس میں کچھ نہیں آتا، اس لیے کہا متعہ مثل، اور اس جیسی عورت کا متعہ مثل 20 تک پہنچ جاتا ہے، لہذا 20 دینار 20 درہم دے دیے جائیں گے۔ وشرح قولهما فيما اذا اختلفا في حال قيام النكاح، طرفین کے قول کی شرح اس صورت میں جب کہ دونوں اختلاف کریں میاں بیوی نکاح کے قیام کی حالت میں، ان الزوج اذا ادعى الالف والمرأة الالفین، شوہر جب دعویٰ کرے 1000 کا اور عورت دعویٰ کرے 2000 کا، فإن كان مہر مثلها الفا، پس اگر مہر مثل 1000 ہو یا کم ہو، فالقول قوله، تو شوہر کی بات معتبر ہوگی، وإن كان الفین او اکثر، اور اگر مہر مثل 2000 ہو یا زیادہ ہو، فالقول قولها، تو بات معتبر ہوگی بیوی کی، وأيهما اقام البینۃ، اور دونوں میں سے جو بھی بینہ، وأيهما اقام البینۃ فی الوجہین، دونوں میں سے جو بھی بینہ قائم کر دے، ثابت کر دے، تقبل، تو اس کا بینہ قبول کیا جائے گا۔ 1000 کا دعویٰ شوہر کا ہے، 2000 کا دعویٰ بیوی کا ہے، تو مہر مثل جس کی موافقت کرے، اگر مہر مثل 800 ہے 700 ہے تو شوہر کی بات معتبر یعنی 1000، اور اگر مہر مثل 2000 2200 2500 ہے تو پھر بیوی کی بات کا اعتبار، لیکن دونوں میں سے جو بھی بینہ ثبوت پیش کرتے اس کا بینہ قبول ہوگا۔ وَإِنْ أَقَامَا الْبَيِّنَةَ فِي الْوَجْهِ الْأَوَّلِ، اور اگر بینہ قائم کر دے پہلی شکل میں، تُقْبَلُ بَيِّنَتُهَا، تو عورت کا بینہ قبول کیا جائے گا، لِأَنَّهَا تثبت الزیادت، اس لیے کہ بیوی زیادتی کو ثابت کرتی ہے۔ شوہر نے دعویٰ کیا 1000 کا، بیوی نے دعویٰ کیا 2000 کا، اب بینہ قائم کر دیا دونوں نے، اور مہر مثل
موافقت کر رہا ہے شوہر کی تو ایسی صورت میں عورت کا بینہ قبول کیا جائے گا، اس لیے کہ بینات جتنے بھی ہیں یہ سب خلاف ظاہر کو ثابت کرنے کے لیے آتے ہیں۔ ظاہر مہر مثل ہے اور مہر مثل شوہر کی موافقت کر رہا ہے اور بینہ خلاف ظاہر کو ثابت کرنے کے لیے آتا ہے، لہذا بیوی کا بینہ معتبر ہوگا، یعنی 2000 مہر دینا پڑے گا شوہر کو۔ اور دوسری شکل میں بینتہ، شوہر کا بینہ قبول ہوگا، اس لیے کہ تثبت الحق، وہ کمی کو ثابت کرتا ہے۔ دوسری شکل میں مہر مثل 2000، بینہ دونوں نے قائم کر دیا، مہر مثل 2000 ہے تو اب شوہر کا بینہ معتبر ہوگا کیونکہ ظاہر عورت کے ساتھ ہے اور بینہ خلاف ظاہر کو ثابت کرنے کے لیے آتا ہے، لہذا شوہر کی بات کا اعتبار کرتے ہوئے شوہر کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے گا اور مہر 1000 بیوی کو ملے گا۔ وَإِنْ كَانَ مَهْرُ مِثْلِهَا 1500 اور اگر مہر مصر 1500 ہو، تحالفا، دونوں قسم کھا لیں، وَإِذَا حَلَفا، اور جب دونوں قسم کھا لیں، تجیب 1500، فرماتے ہیں 1500 واجب ہوگا۔ ہذا تخریج رازی، یہ امام رازی کی تخریج ہے کہ اگر قسم لی جائے گی دونوں سے، اگر دونوں کے درمیان میں ہے، دونوں نے بینہ بھی قائم کر دیا تو ایسی صورت میں دونوں سے قسم لی جائے، تو بھی قسم کا تو بھی قسم کا، قسم کھا لیں، 1500 پہ فیصلہ کر دیا جائے گا۔ امام کرخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یتحالفان فی الفصول الثلاثۃ ثم یحکم مہر المثل بعد ذلک، دونوں کے دونوں قسم کھائیں گے تینوں شکلوں میں، 3 شکلیں، شوہر کا دعویٰ 1000، بیوی کا دعویٰ 2000، مہر مثل شوہر کی موافقت کرے ایک شکل، مہر مثل بیوی کی موافقت کرے دوسری شکل، اور تیسری شکل یہ ہے کہ مہر مثل دونوں کے درمیان میں ہو، قسم کھا لیں اور قسم کھانے کے بعد مہر مثل کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ وَلَوْ كَانَ الْاخْتِلَافُ فی اصل المسمى یجب مہر المثل، اور اگر اختلاف اصل مسمى میں ہو، یجب مہر المثل بالاجماع، تو بالاتفاق مہر مثل واجب ہوگا، لأنه هو الاصل عندهما، اس لیے کہ وہی اصل ہے امام طرفین کے نزدیک، وعنده تعذر القضاء بالمسمى فیصار الیہ، اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک متعینہ کے فیصلہ کے مشکل ہونے کی وجہ سے فیصار الیہ، پس اسی کی طرف یعنی مہر مثل کی طرف پھیر دیا جائے گا۔ پیچھے آیا تھا اختلاف اصل مقدار میں کتنا ہوا ہے، بیوی کہتی تھی 2000، شوہر کہتا تھا 1000، یہ لمبی بحث جو ہوئی ہے امام ابو یوسف اور امام طرفین کے درمیان، امام طرفین کا یہ کہنا تھا کہ شوہر کی بات معتبر ہوگی اس لیے کہ وہ منکر ہے اور منکر کی بات قسم کے ساتھ مانی جاتی ہے۔ امام طرفین نے کہا کہ مہر مصر کو حکم بنا کر کے مہر مصر جس کے ساتھ ہوگا اسی کے مطابق فیصلہ کر دیا جائے گا، لیکن اگلا اختلاف ہے کہ اصل مسمى میں شوہر کہتا ہے مہر ہی متعین نہیں ہوا ہے، بیوی کہتی مہر متعین ہوا ہے، مہر ہی کے متعین کرنے نہ کرنے میں اختلاف ہو گیا، فرماتے ہیں تینوں ائمہ کے نزدیک مہر مثل واجب ہوگا۔ امام طرفین کا اس لیے کہ وہی اصل ہے، مہر مثل ہی اصل ہے، اس لیے کہ اگر بغیر مہر کے ذکر کے بھی نکاح ہوگا نکاح تو ہو ہی جائے گا، اصل تھا تو وہی۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا پیچھے، جب تک متعینہ مہر کا واجب کرنا ممکن ہوگا وہی واجب کیا جائے گا، اور جب ممکن نہ ہو تو مہر مصر کی طرف
فیصلہ کریں گے، مہر مصر کا سفر کریں گے۔ یہاں بھی وہی ہوا کہ متعینہ مہر کا فیصلہ مشکل ہو رہا ہے، اس لیے اب مہر مصر کی طرف عدول کیا جائے گا۔ وَلَوْ كَانَ الْاخْتِلَافُ بَعْدَ مَوْتِ أَحَدِهِمَا فَالْجَوَابُ فِيهِ كَالْجَوَابِ فِي حَيَاتِهِمَا لِأَنَّ اعْتِبَارَ مَهْرِ الْمِثْلِ لَا يَسْقُطُ بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا۔ یہ بہت آسان مسئلہ ہے، ان دونوں میں سے کسی کا ایک کا انتقال ہو گیا۔ یہ مسئلہ پیچھے بھی آیا تھا کہ اگر اختلاف ہو ان دونوں میں سے کسی ایک کے موت کے بعد، تو جواب اس میں اس جواب کی طرح ہے جو ان کی دونوں زندگی میں ہو، اس لیے کہ مہر مصر کا اعتبار لا یسقط بموت احدہما، ان دونوں کے میں سے کسی ایک کے موت سے ساقط نہیں ہوتا ہے۔ مر گئے، نکاح اپنی انتہا کو پہنچ گیا، اب پورا مہر واجب ہوگا۔ بس وہاں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ وہی آئے گا کہ شوہر کی بات معتبر ہوگی قسم کے ساتھ، اور امام طرفین کا مسئلہ ہوگا کہ مہر مثل واجب ہوگا ہر صورت میں، کمی زیادتی کا اختلاف ہو یا اصل مہر میں اختلاف کیا جائے۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.